الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العارف باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ناظرین کرام، مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت کے بارے میں یوں فرمایا، اور جو جملے آپ نے فرمائے ناظرین وہ حکمت سے بھرپور ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ ان مبارک جملوں کو سن لیجیے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ معرفت الہی میری پونجی، معرفت الہی میری پونجی، عقل میرے دین کی بنیاد، شوق میری سواری، ذکر الہی میرا غمخوار، پاک بازی میرا خزانہ، اور غم میرا ساتھی ہے۔ ان جملوں پہ بہت توجہ کے ساتھ غور کر لیجئے اور اپنی زندگی کا منشور ان جملوں کو بنا لیجئے۔ انشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا جو خزانہ ہے وہ ہمیں ضرور حاصل ہو جائے گا۔ آج ناظرین کرام، مل کر ہم نے انتہائی ممتاز بارگاہ میں اپنی محبتوں اور مودتوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں، لیکن اس سے قبل میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو قبیل ہے نا، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اس دنیا کی ممتاز ترین بلکہ مکرم ترین قبیل ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین۔ ایک لمحہ ہے نا، ایک لمحہ، ایک پل کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتی نا، یعنی ایک پل کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن ایک پل اگر ایمان کی حالت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نصیب ہو جاتا ہے نا، تو وہ پل اس کائنات کی تمام تر نعمتوں سے ممتاز ہو جایا کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی وہ ایک پل ذرا سوچئے کہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نصیب ہو، اور اس طرح سے نصیب ہو کہ ایمان کی تجلیات جو ہیں اس کا نزول ہو رہا ہو، تو کیفیت یہ ہو کہ صحابیت کا شرف نصیب ہو جاتا ہے، اور شہابیت کا جب شرف نصیب ہو جاتا ہے ناظرین، تو اس شرف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ممتاز اور مکرم کر دیتا ہے کہ پھر ان کے تذکار پاک اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کہہ کر پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اپنی رضا کا پیمانہ جو ہے بنیادی طور پر ان ہستیوں کو بنا دیا کرتا ہے کہ وہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی راضی ہو گیا اور آخرت میں راضی ہو گیا۔ تو ایک پل اگر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایمان کی حالت میں نصیب ہو گیا تو وہ اس کائنات کی تمام تر نعمتوں سے ناظرین زیادہ ممتاز ہو جایا کرتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبح و شام دیکھے، جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن رات دیکھے، جنہوں نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعروں کو صرف لگایا نہیں تھا بلکہ عملاً ان نعروں پر عمل کیا تھا، یعنی اپنی حیات کا منشور، اپنا آئین بنا لیا تھا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے بس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ عبرو پہ کرنا ہے۔ یعنی سرکار علیہ السلام کے جتنے بھی یوں سمجھ لیجئے کہ غلام تھے، ان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ سرکار علیہ السلام بس فرما دیں اور ہم اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار ہو جائیں۔ انہی میں سے ناظرین ایک ہستی حضرت ابو صبرہ بن ابو رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا تذکرہ آج کسی بھی چینل پہ پہلی مرتبہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ وہ ہستی ناظرین جو السابقون الاولون کی انتہائی حسین ترین صف کے اندر تشریف فرما ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو ابتدا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائیں، اور ایسے ایمان لائے ناظرین کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو کفار تھے وہ تلے بیٹھے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیں، ان کے ساتھیوں پر بے انتہا ظلم کرتے تھے۔ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں شامل ہیں
کہ جنہوں نے نہ صرف پہلے ایمان کا اعلان کیا بلکہ جو ہجرتیں ہوئی ناظرین ان میں بھی ذہن میں رکھیے جو پہلی ہجرت حبشہ کی جانب ہوئی ہے جن میں روایتوں کے مطابق 15 نفوس قدسیہ شامل تھے، ان میں حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ پھر آپ نے دوبارہ ہجرت کی حبشہ کی جانب اور اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے، یعنی 3 ہجرتیں بنیادی طور پر آپ کے کریڈٹ کے اوپر شامل ہیں۔ اور پھر ناظرین وہ جو دور شروع ہوتا ہے جسے آپ مدنی دور کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں وہ غزوات کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سرایوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے جو پہلا مارکہ حق اور باطل کا ہو رہا ہے جس میں 313 نفوس قدسیہ شامل ہیں، اس میں حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدریت کا تاج اپنے سر اقدس پہ سجاتے ہیں۔ اور کون سا غزوہ ہے کہ جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ موجود نہ تھے، اس تیقن کے ساتھ کہ میں اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین پر نچھاور کر دوں، یہاں تک کہ ناظرین کے سرکار علیہ السلام نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا۔ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں اپنا سب کچھ دین اسلام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے، اور پھر خلفائے راشدین کا دور آتا ہے اور آپ جانتے ہیں ناظرین جنگوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب پرشین امپائر کی جو یوں کہیے کہ اپنا عمارت تھی اس کو مکمل طور پہ زمین بوس کیا گیا تو اس میں ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ہستیوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے پرشین امپائر کی قبر پر جو آخری کیلے ٹھوکنے کا معاملہ تھا اس میں آپ نے انتہائی اہم ترین کردار ادا کیا۔ آج ناظرین انہی پر گفتگو کریں گے، انہی کی بارگاہ میں چلیں گے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف قائدین پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی صہیب معینی صاحب تشریف فرمائیں۔ پہلی مرتبہ آپ تشریف لائیں، آپ کو بالخصوص خوش آمدید اور تمام احباب کو السلام علیکم۔ اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخت جناب محمد فہیم قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے علامہ صاحب، ظاہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو ہستیاں ہیں بہت ضروری ہے اس دور کے اندر، ریپیٹڈلی میرا تو ماننا یہ ہے کہ اپنے ینگسٹرز کو جو ہے وہ یہ بتایا جائے صاحب 2 باتیں اس میں۔ ایک بات تو یہ کہ مراتب کے اعتبار سے کتنا بڑا رتبہ، دوسری بات جب آپ ہیروئزم کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا صاحب کہ ان سے بہتر ہیروز کوئی ہو نہیں سکتے۔ تو آج ذرا گفتگو کا آغاز یہیں سے کیجئے، ان کا مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی آپ نے آخر میں ذکر کیا کہ ہیروز کی بات کی جائے تو آج ہمارے ینگسٹرز مختلف ہیروز کو دیکھ رہے ہیں، تو اصل ہیروز کون ہیں، اصل سٹارز کون ہیں؟ تو آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ سٹارز کون ہیں، من هم النجوم، who are the stars؟ واہ! تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، اور یہ اصل سٹار ہے، یہ اثر سٹارز ہیں، تو ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو آج انہی کا ذکر پاک اور ذکر خیر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ اور صحابہ کون ہیں، ان کی معرفت کیسے حاصل ہو، تو اس کا اندازہ ہمیں اس حدیث پاک سے لگ سکتا ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر علی قلوب العباد، کہ اللہ پاک نے لوگوں کے قلوب کو چھانا اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک کو سب سے بہتر پایا۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے لیے چن لیا اور پھر آپ کو مبعوث فرمایا رسالت کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے جن نفوس قدسیہ کا جو ہے چناؤ کیا، انتخاب کیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین قلب والے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ پاک کے دین کے لیے قتال کرنے والے تھے۔ یعنی نتیجہ ہمیں یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنے گئے ہیں کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہو۔ تو کیسے ممکن نہ ہوتا کہ اللہ پاک نے محبوب کے لیے اعلیٰ درجے کے لوگوں کا انتخاب نہ کیا ہوتا۔ لہٰذا حضرات صحابہ کا انتخاب ہوا اور بڑی ہی شان و عظمت والے یہ اصحاب ہیں۔ ان اصحاب کا اندازہ یعنی ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ میں یوں بھی ہوتا ہے کہ امام ربانی جو ہیں بڑی ایک اعلیٰ مثال کے ذریعے اس کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف یہ وہ لوگ ہیں، امام ربانی فرماتے ہیں، جن کو فقط ایک نیکی کی وجہ سے، وہ نیکی کیا تھی؟
اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے غار میں چھپنا، اس نیکی کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ یہ ہو گیا کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ پاک نے اصحاب کہف کو، پہاڑوں کے کنارے والوں کو اپنی عجیب نشانیاں قرار دیا، یعنی اللہ پاک نے ان کو ایک نیکی کی بنا پر اپنی بڑی نشانی قرار دیا گیا، اور ان کے بارے میں فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ ہم ان کی کروٹیں سیدھی جانب اور الٹی جانب پلٹ رہے ہیں۔ وہ مقام و مرتبہ ان کو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا فقط ایک نیکی کی وجہ سے۔ لیکن جن کی نیکیوں کا عالم یہ ہو کہ جو آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں ذکر کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی مائیت میں لمحہ بر ایمان کی حالت میں بیٹھ جانا سب سے بڑی نیکی ہے، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، سب سے بڑی نعمت بھی ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحابہ بھی اللہ پاک کی نشانیوں میں سے نشانی ہے؟ تو انہی نشانیوں کی عظمتوں کا ذکر حضور علیہ السلام کے صحابہ بیان فرماتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور سے کیسے اپنی وفائیں اور صحابہ نے اپنی کیسے داستانیں وفاؤں کی قائم کی۔ فرمایا کہ جب بدر کا موقع تھا تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اس وقت حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے چلیں، آپ ہمیں قوم موسیٰ کی طرح نہیں پائیں گے کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہیں پر ہیں۔ فرمایا کہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ تو یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ داستانوں کی وفائیں انہوں نے قائم کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ کا اگر آپ دیکھیں نا سمندر میں آپ جائیں ہم آپ کے ساتھ کودیں گے، اگر آپ سمندر میں جانے کی بات کریں گے تو ہم وہاں پر بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو گویا کہ اقبال کی زبان پہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، یعنی جو بھی چیز ہے غیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یعنی جو بھی معاملہ ہوگا آپ کے اشارہ ابرو کی دیر ہوگی اور ہماری جانیں ہم ہتھیلیوں میں لے کر حاضر ہوں گے۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، حضرات صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں امام ربانی کیا فرماتے ہیں؟ امام ربانی فرماتے ہیں کہ خیر التابعین یعنی حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم مقام و مرتبے والے، لیکن فرمایا کہ ان تمام تر عظیم مرتبوں کے باوجود وہ وحشی بن حرب کے پہلے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضور کی مائیت، حضور کی صحبت اور حالت ایمان میں حضور کو دیکھ لیا تھا، تو جو مقام ان کا ہے اس کے پہلے مقام کو بھی ویسے کرنی نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنا احد پہاڑ کے برابر سونا اگر خیرات کیوں نہ کرے، وہ میرے صحابی کے کسی عمل کے مد کے برابر جو نہیں پہنچ سکتا، تو یہ تو عالم ہے۔ اور پھر وہ بات ہے نا، شاید میرا خیال ہے امام احمد بن حنبل کا قول مبارک ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مطلب صحابی کا مقام تو یہ ہے کہ ان کے گھوڑوں کی سموں سے لگی ہوئی جو خاک ہے اس کے برابر جو ہے وقت کا بڑا سے بڑا ولی نہیں آ سکتا۔ اچھا ذرا یہ بتائیے صاحب، جو بڑا ایک اہم معاملہ، اور اس میں ظاہر ہے کیونکہ صحابہ کا حسن عمل ہو، صحابہ کا حسن اخلاق ہو، صحابہ کا حسن ایمان ہو، اللہ تعالیٰ نے تو سارا جو ہے محفوظ کر دیا قرآن کے سینے کے اندر نا۔ اسی صف میں سے ذرا آج ایک صحابی حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا بنیادی تعارف لوگوں کو کروائیے، اور یہ جو قبیل ہے نا السابقون الاولون کی، اس قبیل کا بھی تعارف کروائیے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، مطلب بہت اہم ترین بات ہے، عام ترین بات نہیں ہے۔ اور 3 ہجرتوں کی داستان آپ کے ساتھ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں۔ جو قرآن کریم فرقان حمید نے جو تعارف صحابہ کرام کا کیا ہے اس میں لفظ ماں کا جو استعمال ہے وہ بہت قابل غور ہے جناب۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ اب جو یہ معیت ہے اور یہ تعلق ہے، یہ جتنا قربت کا ہوگا، جتنی زیادہ معیت ہوگی اس کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہوگا۔ یہ السابقون الاولون کی بہترین تشریح ہو سکتی ہے کہ معیت جس کی زیادہ ہے، جو زیادہ حضور کے ساتھ رہا، اب جو حضور کے ساتھ جتنا زیادہ رہا اس کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہوگا۔ اب اس صحابی رسول کا جو ذکر آج ہم کر رہے ہیں، ذکر خیر کر رہے ہیں اور پہلی مرتبہ کریں اس چینل کے اوپر، ذرا اندازہ کریں اسٹرگل لائف دیکھیں آپ ان کی۔ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں کب آئے؟ بالکل ابتدائی زمانے میں آئے، بالکل ٹھیک۔ جب اسلام آپ نے پھیلایا، سرکار نے اعلان نبوت، اظہار نبوت فرمایا، اس وقت آپ دامن رحمت میں آ گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 23 سال کا عرصہ آپ نے حضور کے ساتھ گزارا، اللہ،
اور پھر اس میں ہجرتیں آئیں، اس میں جہاد آئے، اس میں پھر آپ کی جو مائیت رہی وہ ہر لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربتوں میں رہی. بالکل ایسا. اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں اسٹرگل لائف ان کی، آپ دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر کا زمانہ پایا، اس میں پھر اسٹرگل لائف ان کی چلتی رہی. پھر 10 سال کا حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، اسٹرگل لائف ان کی پھر بھی چلتی رہی. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی کا 12 سال کا زمانہ ہے، اس میں آپ کی جو ہے وصال کا جو ہے زمانہ آتا ہے. تقریباً یہ اگر ملا لیا جائے تو 45 سال کا عرصہ بنتا ہے جو اسٹرگل لائف ہے. آج کے نوجوانوں کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا یہ مشعل راہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسٹرگل لائف گزارنا چاہتا ہے تو حضرت ابو صبرہ کی زندگی کا یعنی مطالعہ کرے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام غزوات میں شرکت کا شرف عطا کیا، تمام ہجرتیں آپ نے فرمائیں. اور پھر جب ہجرت کا معاملہ اب حضور کے نبوی زندگی کو دیکھیے تو ابتدائی طور پہ اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. 3 سال جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ مخفی تھا، چھپ کر جو ہے یہ تبلیغ ہو رہی تھی. 3 سال کے بعد پھر حضور نے اس کو جو ہے اعلان نبوت کو، اظہار نبوت کو واضح کیا اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے. تو یہ 2 سال بڑے مشکل تھے کیونکہ بالکل آپ ایک امپائر کے سامنے ایک نیا نظریہ کیا تھا، وہ جو حقیقی نظریہ تھا وہ پیش کیا تو وہ مخالف ہو گئے. انہوں نے ظلم و زیادتی کی انتہائی کی. یہ 2 سال کا عرصہ جو تھا بہت امپورٹنٹ تھا. اس میں جو 15-20 جو مسلمان تھے ان پر انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور سامنے کفار کی ایک بہت بڑی طاقت تھی اور اس کے سامنے مسلمان بہت کم تعداد میں موجود تھے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرمایا تو آپ نے حضور کے حکم سے 15 اصحاب نے ہجرت فرمائی. حبشہ جو آج موجودہ ایتھوپیا ہے، اس ایتھوپیا کی طرف گئے. تو آپ وہ مبارک صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے. اس میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، مصعب بن عمیر بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت زبیر بن عوام بھی تھے اور پھر آپ بھی موجود تھے، حضرت ابو صبرہ بھی موجود تھے. پھر وہاں پر یہ ماہ رجب کا واقعہ ہے 5 نبوی سال کے اندر. پھر شوال کا جب مہینہ آیا تو اس میں پتہ چلا، خبر آئی مکے سے مسلمانوں کو کہ شاید اہل قریش مسلمان ہو گئے. تو کچھ صحابہ وہاں سے واپس آ گئے مکہ مکرمہ. پھر آپ واپس آتے ہیں. اب آپ آنے کے بعد یہاں پہ حالات بالکل یکسر مختلف ہوتے ہیں، جو بتائی گئی بات تھی وہ بالکل مخالف تھی. لہٰذا اس کے بعد پھر ظلم و زیادتی شروع ہو جاتی ہے تو سرکار نے دوبارہ ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. اس وقت پھر دوبارہ 38 مسلمان مرد اور 11 مسلمان عورتوں نے دوبارہ ہجرت فرمائی. اور 7 اور کچھ ایڈیشنل اس میں اور. جی ہاں. تو یہ تمام صحابہ دوبارہ جو ہے وہ ایتھوپیا کی طرف تشریف لے کر گئے. پھر وہاں پر اب آپ دیکھیں ایک دیار غیر میں آپ جاتے ہیں تو حالات کیسے ہوتے ہیں. آپ نے ان تمام صبر آزما مراحل کو طے کیا اور طے کرنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ 12 نبوت کے سال میں سرکار دو عالم مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے ہیں. تو پھر آپ دوبارہ آتے ہیں اور آپ نے پھر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. تو حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ مبارک صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ہجرتوں میں آپ کو اللہ نے اس مقام پر فائز کیا جو اس ہجرت کا پارٹ رہے اور شامل رہے. اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے علامہ صاحب، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے. یہ آج ہم بیٹھ کے 1450 برس کے بعد جب بات کر رہے ہوتے ہیں صاحب کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، ایک لمحے ذرا اس کی ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ وہ ماحول کتنا شدید ترین تھا اور جبر کتنا شدید ترین تھا. مطلب آج دین کو بڑا فار گرانٹڈ لیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے جی مسلمان ہیں مطلب، لیکن اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو ان کا تھا کہ جنہوں نے ابتدائی طور پہ اسلام قبول کیا تھا، جن میں حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. یہ بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو آپ کو اپنے معاملات کو کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن آپ جب مخالف سمت کے اندر جو ایسے دشمنوں کے نرغے کے اندر ہیں جو آپ کے جانوں کے دشمن ہیں، جو آپ کے مال کے دشمن ہیں، جو آپ کے اولاد کے دشمن ہیں، اور پھر ان حالات میں آپ اپنے ایمان کی جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کس لیول پر موجود ہیں. ہمارا لیول یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے درمیان رہ کے اپنی چیزوں پر عمل کرنا دشوار ہے، لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ دشمنوں کے درمیان بھی اسلام کی چیزوں پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی سہیب صاحب اب ذرا یہ بتائیے، یہ ظاہر ہجرتوں کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس میں ایک بہت ہی اہم ترین موڑ ہے ظاہر ہجرت مدینہ پاک کا، اور ہجرت مدینہ پاک کے فوراً بعد دنیا کے اس کائنات کے سب سے بڑے اسٹریٹجی میکر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس گراس روٹ لیول پہ جا کر اسٹریٹجی کو ترتیب دیا، اس میں پہلی جو چند ایک باتوں میں سے ایک بات مواخات بڑی امپورٹنٹ تھی. تو مواخات کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اور حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ہستی ہیں کہ جن کو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کسی ایک صحابی کا بھائی بنایا، حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں بھی ذرا بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مواخات کے حوالے سے سب سے پہلے اس کی میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ انصار اور مہاجر جو صحابہ کرام تھے
ان کے مابین جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم فرمایا، اس کو مواخات کہتے ہیں. اور اس میں اگر میں عرض کروں تو دو پہلو ہیں. ایک صحابہ کرام کی بھی اس میں شان ہے، اور جس طرح ایک آپ نے ذکر فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس میں ایک شان بیان کی جاتی ہے. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کے اندر بھی کہ اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کا کوئی بھائی جو ہے کوئی شہر چھوڑ کر مائگریٹ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہو، یا کسی ملک کو چھوڑ کر آ رہا ہو اور اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہو، تو اس کے بعد آپ کیا پالیسی اختیار کریں گے؟ ان کے ظاہر باتیں معاشی معاملات ہوں گے، ان کے رہن سہن کے معاملات ہوں گے، تو کس انداز کے اندر اس کو اختیار کریں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو بھی بیان فرمایا کہ اگر میری امت کو کبھی یہ بھی پیش آئے، یہ مشکلات بھی آئے، تو اس کا حل بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہے. اور وہ انداز کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ صحابہ کرام آئے، ظاہر بات ہے ان صحابہ کرام کی بہت بڑی قربانی تھی. انہوں نے اپنی زندگی کا سب کچھ چھوڑ کر جو ہے آپ مدینہ پاک تشریف لا رہے تھے، جو اگر گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی جائے تو ایک بہت مشکل ترین معاملہ ہے. یقیناً، کیونکہ زندگی کے اندر دیکھا جائے تو سب سے مشکل ترین چیز ہے اپنے مال کو چھوڑنا. بالکل ٹھیک. اگر کسی کو کہا جائے کہ جناب آپ اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں تو چلیں بہت زیادہ دیں گے، 1 لاکھ روپے دے دیں گے، کوئی 1 کروڑ دے دے گا، 2 کروڑ دے دے گا اپنی کیپیسٹی کے مطابق. لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی شان پر کہ صحابہ کرام کے پاس 2 آپشن تھے. جس طرح مکہ والوں نے کہا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر آپ جو ہے وہاں جانا چاہتے ہیں تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ تھی کہ جو ابتدا میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مکہ پاک میں آپ نے جو ہے معاش کا سلسلہ شروع کیا، اور مکہ پاک کے جو ٹاپ 10 بزنس مین تھے اس کے اندر صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. غلام کی حیثیت سے آئے، غلام کی حیثیت سے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 2 آپشن تھے. جب آپ جانے لگے تو مکہ والوں نے کہا آپ کو ہم نہیں جانے دیں گے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ سب کچھ آپ یہیں سے کما کر گئے اور آپ ہمیں ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو لہذا یہ مال تو آپ کا ہے، یہ مال تو ہمارا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے تو آسان سی بات ہے کہ آپ ایک کام کریں، یہ سارا کا سارا مال آپ لے لیں اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. تو لہذا ایک بہت مشکل ترین معاملہ تھا کہ مال اور ایک طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں. آج آپ گھر شفٹ کرنے کو سوچتے ہیں نا، آپ گھر شفٹ نہیں کر سکتے صاحب، اتنا مشکل ترین. بالکل اس کے کہ سب کچھ چھوڑ دینا اور سرکار کی بارگاہ میں جو ہے چل پڑنا. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ کر جب آ رہے تھے اور آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آپ کو رؤوف فرما رہا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ 2 معاملات تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار صحابہ کرام تھے ان کی کاؤنسلنگ کی، اور ظاہر بات تربیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مابین جو ہے یہ مواخات قائم کی، یعنی ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی. ان کو کہا کہ آج کے بعد آپ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور اللہ اکبر و کبیرہ، اگر آپ دیکھیں کہ مواخات کس انداز کے اندر ہوئی کہ صحابہ کرام نے جب دوسرا، حالانکہ ان سے ان کا کوئی خونی تعلق نہیں تھا، اسلام کا تعلق، اسلام کا تعلق ہونے کے ساتھ صحابہ کرام نے اپنی آدھی جائیداد جو ہے اپنے ان بھائیوں کے نام کر دیا. اللہ. اور صرف یہاں تک نہیں، گھر کا جب معاملہ آیا، کسی کے 2 گھر تھے تو کہا ان میں سے جو گھر آپ چاہیں اس گھر کو آپ اختیار کریں. وہ لے لیجیے. ٹھیک ہے. یہ اخوت کے حوالے سے خاص طور پر بات کروں گا، مواخات کے حوالے سے، کہ صحابہ کرام، انصار کے صحابہ کرام خاص طور پر، کہ کتنا جو ہے انہوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں. اور انصاریوں سے اسی لیے تو سرکار نے اتنا پیار کیا نا. سبحان اللہ. آج بھی انصاریوں کے درمیان موجود ہیں، اور آج بھی اگر دیکھیں مدینہ پاک تو انصاریوں میں جتنی محبت ہے شاید ہی کسی اور میں محبت موجود ہوگی. اور اگر مواخات کی بات کی جائے تو میرا شوق ہے کمپلیٹ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہم اس عظیم شخصیت کی بات نہیں کریں گے کہ جب سب میں مواخات قائم ہو گئے، ایک شخصیت بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے. وہ سوچ یہ رہے تھے کہ میں تو حضور کی گود میں میری پرورش ہوئی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ کسی کی مواخات قائم نہیں فرمائی. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو. اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا بھی ذکر ہو جائے کہ یہ جس جگہ پہ مطلب مواخات ہوئی تھی وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مبارک گھر تھا، ام سلیم سلام اللہ علیہ کا، جو آپ کے رشتے میں خالہ تھی. جی بالکل. اب آئیے ذرا بتائیے حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ. جی بالکل. اب حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن کی مواخات قائم کی، حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو خاص طور پر 2 اعزاز جو ہے بہت حاصل ہیں. بلکہ اگر ایک اعزاز میں انصار کا کہوں، یہ تو گاڈ گفٹیڈ ہے کہ آپ انصاری تھے. اس کے بعد جو ہے 2 اعزاز آپ کو حاصل ہیں. ایک یہ کہ آپ بدری صحابہ میں آپ بھی شامل ہیں، سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرا اعزاز آپ کو یہ ملا
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مدینہ پاک کے اندر آپ موجود تھے حضرت سلمہ. آپ کو جیسے ہی معلوم چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تو آپ فوراً سارے کام چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے اسلام قبول فرمایا. سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. آج تو ہم طاغوت کے خلاف آواز بلند کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے نا. دیکھیے اب تو غزہ پہ بھی آوازیں کتنی مدھم ہو گئی ہیں، کتنی خاموش سی ہو گئی ہیں. منافقانہ اسٹیٹمنٹس اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے سرکار کے ساتھ ہراول دستے کا کردار ادا کیا، غزوات میں شریک رہے، جہاد میں شریک رہے، جنگوں میں شریک رہے، سرایوں میں شریک رہے. حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے غزوات میں شرکت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کا تصور بنیادی طور پہ کیا ہے. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بدری صحابی حضرت ابو صبرہ بن ابو رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ناظرین آج ہم اپنے اپنے ہدایے پیش کر رہے ہیں. اور اب آئیے آپ کو بتلاتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھے کہ جن کا منشور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مدینہ پاک میں. مواخات کی بات ہو گئی. اب بدر سے لے کے تبوک تک ایک طویل سلسلہ ہے جس میں سرائے بھی ہیں، جس میں غزوات بھی ہیں. حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ایک بات، اور پھر بہت پریسائزڈ جہاد فی سبیل اللہ کی جو اہمیت ہے اس پہ بھی ذرا گفتگو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنین بھائی، امام احمد رضا نے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ مردان عرب کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام علیہ سبحان اللہ سبحان جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ ہمارا مال جا رہا ہے، ہماری جانیں جا رہی ہیں، ہمارے اہل و عیال کی قربانیاں ہو رہی. نہیں، بس اشارہ ابرو کی دیر تھی، نگاہ مصطفیٰ کا اشارہ ہونا تھا اور انہوں نے اپنی جانیں جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. انہی نفوس قدسیہ میں سے جناب حضرت ابو سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ السابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی ابتدائی دور میں اسلام لے کے آ رہے ہیں. فرام دا ویری بگننگ حضور علیہ السلام کی مائیت اور صحبت کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے، سعادت مندی حاصل ہو رہی ہے. اور نہ صرف سعادت مندی صحبت کی ہو رہی ہے بلکہ اگر کوئی میدان جہاد بھی ہو رہا ہے، میدان جنگ بھی سج رہا ہے، تو وہاں وہی کلمات کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میری والدین، آپ کے اوپر میری والدین اور والدہ جو ہیں وہ قربان. بہرحال یہاں پر حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ ان 313 بدری اصحاب میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی مائیت میں 1000 کا لشکر کے سامنے جو ہے اپنی جان فشانی کے جو ہے وہ مظاہرے کیے. اور یہاں پر آپ کے ساتھ آپ کے قبیلے والے دیگر بھی افراد تھے کہ جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا. لیکن نہ صرف یہ جنگ بلکہ جملہ جو غزوات ہوئی ہیں، جمی جو جنگیں ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام کی مائیت میں آپ شریک رہے ہیں. اور چاہے وہ جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، جو بھی جنگ ہو، آپ کی شرکت وہاں پر ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جہاد کی، قتال فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پاک نے مختلف مقامات پر جہاد کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور وہ لوگ جو جہاد نہیں کرتے ان کو تنبیہ کی ہے جہاد کیوں نہیں کرتے. چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ وہ لوگ کہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی مالوں کے ساتھ. ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بلند مقام ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. اور جو لوگ جہاد نہیں کرتے اللہ پاک نے ان کے بارے میں کیٹیگوریکلی فرما دیا کہ فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ پاک کی راہ میں. فرمایا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ جو کمزور لوگ ہیں مردوں میں سے
عورتوں میں سے اور بچوں میں سے ان کی خاطر تم جہاد نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا جہاد جو ہے اسلام میں اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ پوری عمارت اسلام کا جو ایک جہاں 5 اس کے ستون ہیں بنیادی، ان میں سے ایک ستون جو ہے، ایک رکن جو ہے وہ جہاد ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام اسی جہاد سے اپنی محبت کا اظہار ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، فرمایا کہ میں ضرور یہ محبت رکھتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں، چاہت رکھتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں کہ میں اللہ پاک کی راہ میں جہاد کروں۔ فرمایا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، فرمایا کہ دوبارہ پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جہاد کی جو تعریف یا تعبیر کریں گے وہی درست ہوگی، نہ کہ وہ جن کا جہاد سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب جہاد کیا ہے، اس کو بڑے آسان لفظوں میں یوں سمجھاؤں گا میں کہ دیکھیں، جب انسان کے جسم میں کوئی ٹیومر آ جائے، کوئی ناسور پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اس کو پالا جائے گا، اس کو کاٹا جائے گا، اس کو وہاں پہ سرجری کی جائے گی، اس کو ریموو کیا جائے گا۔ تو بس اسی طرح جب انسانی معاشرے کے اندر وائلنس کریٹ ہو رہا ہو، انسانی معاشرے کے اندر لوگوں کو اللہ کی راہ سے جدا کیا جا رہا ہو، جو فلاح و کامرانی کہ نظائر اللہ پاک نے، خالق نے مخلوق کے لیے وضع کیے ہیں، ان سے ہٹا کر کسی اور راہ پر، کسی اور منہج پر چلایا جا رہا ہو، جو انسانیت کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ٹیومر ہو، تو اس ٹیومر کو ریموو کس طرح کیا جائے گا؟ تو وہاں پر حضور علیہ السلام کا یہی فرمان ہمارے سامنے ہوگا کہ ثم اقتلوا ثم احیا ثم اقتلوا ثم احیا، کہ میں اللہ پاک کی راہ میں جہاد کروں، پھر قتل کیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو لہٰذا جہاد جو ہے کوئی وائلنس نہیں ہے، کوئی ٹیررزم نہیں ہے، بلکہ انسانی معاشرے کو جو اس کے تقاضے ہیں اس کے مطابق چلانے کا نام جہاد ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، اگین وہی بات کہ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہو رہا ہے اور کانٹیکسٹ میں غزوات کا ہے۔ آپ غزواتی میں اٹھا لیجئے نا کہ باوجود اس کے سامنے جو دشمن ہے، باوجود اس کے سامنے کفار ہیں، باوجود اس کے کہ آپ میدان جہاد میں، باوجود اس کے کہ ان کی طاقت زیادہ ہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے انسانی حقوق کے جتنے بھی تقاضے تھے وہ مکمل طور پہ میدان جہاد میں بھی پورے کیے۔ اس طرح سے مطلب آپ نے درس دیا، بتائیے اس پر بات کیجئے نا۔ جہاں پر حضور علیہ السلام نے میدان جہاد میں جو درس دیا ہے جہاد کرنے کا، وہ یہ نہیں ہے کہ سامنے کی جب آبادی میں جایا جائے تو اس کو اجاڑ کے رکھ دیا جائے، بلکہ وہاں یہ حکم دیا گیا کہ جب وہاں پر جائے تو وہاں کے جو بوڑھے ہیں، جو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو نہ مارا جائے، ان کی عورتیں جو لڑنے کے قابل نہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، بچوں کو ان کو کوئی ضرر نہ دیا جائے، حتیٰ کہ جو کھیتی لگی ہے اس کو نہ اجاڑا جائے۔ تو اس نے بہترین احکام کون دے گا سوائے اسلام کے؟ نہیں، اس میں ایک اور بات جو بڑی مطلب اہم ترین ہے، اس پہ ذرا سا آپ بھی کامنٹ کیجئے۔ مجھے تو ابھی تک وہ بات یاد آتی ہے، یہ دیکھیں چونکہ بات آپ نے نکال دی تو ضروری ہے مطلب بات ذرا سی ہو جائے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے لے جا رہے تھے تو ایک سرٹن مطلب آپ جب مطلب سمجھ لیجئے کہ آپ نے سفر کر لیا تو آپ نے دیکھا کہ کتیا جو ہے وہ بچوں کو مطلب جن رہی تھی، وہ دودھ پلا رہی تھی اور جن بھی رہی تھی۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنے پورے لشکر کو ایک طرف کر، بلکہ ایون ایک صحابی کو وہاں پر کھڑا کر دیا کہ ہمارے جانے کی وجہ سے جو ان کو تکلیف نہ، اور جا کس مقصد کے لیے رہے ہیں؟ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا اب آئیے ذرا حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ جاتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ نے اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت عمر کے دور میں چونکہ پرشین امپائر کے خلاف جو ہے مطلب مستقل جو ہے وہ ظاہر معاملہ چل رہا تھا، اس میں دو میں چاہتا ہوں کہ حوالوں سے جو ہے آپ کے کردار پہ آپ بات کریں۔ ایک تو یہ کہ جو عراق کے حوالے سے، اور دوسرا اہواز کے حوالے سے اس کی جو فتح ہوئی ہے اس میں جو آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے اس پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ یہ جو ایک ہمارے یہاں ایک لفظ بیان کیا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، تو اسی بات کو جو ہمارے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اس کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے آگے اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے۔ یہ آج کے زمانے کا میتھڈ تو ہو سکتا ہے، میتھڈولوجی ہو سکتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ چیز آتی ہے تو آپ نے ہر چیز کے قواعد، اصول، ضابطے متعین فرمائے۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟
آپ مجھے بتائیں کہ آج جو سیولائز معاشرہ ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بہت متمدن معاشرہ ہے، کیا بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ نہیں وہ تو جہالت مطلب انتہائی ہاں تو فرعونیت ہے کہ اس طرح ہے اب. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں آپ نے جو جنگ کے اصول بیان کیا، آپ نے فرمایا تمہیں عورتیں ملیں گی، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کے پر ہاتھ نہ اٹھانا، تمہیں معابد خانے ملیں گے، اسے ڈھانا نہیں ہے، پانی ملیں گے، اس میں تم نے کوئی وائلنس نہیں کرنا ہے. تو یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ یا جہاد فرمائے ہیں اس کے اصول اور ضابطے بیان کے انسانیت کو سب سے پہلے رکھا گیا. میں آگے جا کے بات کروں، اہل سوس پہ بھی بات کروں گا نا کہ سوس کو کس طرح سے جو ہے وہ کرم فرمائی اس کے اوپر حضرت عمر فاروق نے کی ہے، لیکن آپ ذرا اس پہ بتائیے. ہاں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلامی معاشرے کے اندر جو جہاد ہو رہا تھا، اور ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ نام جو ہے وہ مخفی ہے، لیکن آپ کی کنیت جو ہے وہ بالکل غالب ہو جاتی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، اسی طرح ابو ذر غفاری ہیں، ابو ہریرہ ہیں. لیکن آپ کو ایک تعلق سرکار سے یہ بھی تھا کہ آپ کی والدہ برہ ہیں جو عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں، تو اس اعتبار سے آپ جو حضور کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں. اچھا جناب عبد المطلب علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں؟ جی ہاں جی برہ، اور آپ ان کے صاحبزادے ہیں، تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے یہ تعلق بھی کہ آپ پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں. اب دیکھیں کہ ایک تعلق وہ بھی ہے، اور ساتھ میں اسلامی جو لشکر ہے اس میں ایک بہت بڑا مقام آپ رکھتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی یعنی پیش قدمی ہوتی ہے یا کمان دینے کی بات آتی ہے، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہو، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہو، تو نگاہ جب اٹھتی ہے تو پھر جہاں خالد بن ولید پر اٹھتی ہے تو یہ ان صحابی میں سے ہیں کہ جن کو آپ کمانڈر بناتے ہیں، ان کو آپ کمان دیتے ہیں، ان کو سربراہ بناتے ہیں. چنانچہ اب دیکھیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 کا لشکر دے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو عراق کے مہم پر بھیجا. تو جب آپ وہاں پر گئے اور پھر عراق کے مہم سے جب فارغ ہوئے تو حضرت خالد بن ولید وغیرہ سے پھر 17 ہجری میں جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ استخر کے مقام پر پہنچے تو آپ وہاں پر کشتی سے جب آپ اترے اس مقام پر تو پیچھے سے یہ اہل فارس نے آپ کو گھیر لیا اور ساحل پر قبضہ کر لیا، کشتیاں ڈوب گئیں. اب سیدنا خالد بن ولید کے سامنے جو فوج تھی، وہ سامنے فارس کے جو فوج تھی اس نے تمام کے تمام ان کو محصور کر لیا تھا، گھیر لیا تھا. اب مسلمان تھوڑا محسوس کر رہے تھے کہ شاید اب ہمارا کیا ہوگا، تو سیدنا خالد بن ولید نے ایک زبردست تقریر فرمائی اور کہا کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے. پھر آپ جو ہے بصرہ کی حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمک لے کر پہنچے تھے نا، جب آپ سپورٹ کے لیے وہ پہنچے تھے، بصرہ کی طرف لوٹنے لگے تو وہاں پر ہرمز کی جو فوج تھی انہوں نے راستہ روک لیا اور پھر معصور کر لیا. اس وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب جو خلیفہ ثانی ہیں، آپ کو یہ خبر ملی، اطلاع ملی کہ مسلمان فوج خطرے میں ہے. اب یہ مقام جو ہے قابل غور ہے کہ جب مسلمان فوج خطرے میں ہے اور سیدنا عمر بن خطاب ایک اور لشکر تشکیل دیتے ہیں اور اس کی کمان جس کے ہاتھ میں دیتے ہیں وہ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہ ہے وہ بنیادی بات جو آپ 12000 کا لشکر لے کر پھر آپ خچروں پر سوار ہوئے اور سمندری راستے سے آپ پہنچے اور سیدنا خالد بن ولید سے جا کر ملے. اور جب ملے تو اس کے بعد جو گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے نا، تو ابو صبرہ کے جانے کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل فارس پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. اور اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بصرے کے گورنر تھے، بصرہ کے گورنر. انہوں نے بیسیکلی آپ کو ترتیب کا دے کے پورا جو لشکر ہے وہ بھیجا تھا. اس سے پہلے گورنرشپ آپ کے پاس تھی؟ جی گورنرشپ. لیکن اس کے بعد جب آپ اس پورے مہم سے فارغ ہوئے اور اللہ نے شکست فاج کشتے کے پشتے لگا دیے اور اس کے بعد پھر جب حضرت سیدنا ابو صبرہ واپس جب بصرہ آئے تو سیدنا عمر بن خطاب، یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ ہجرتوں میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ نظر آتے ہیں، پھر آپ جو ہے جہاد میں بھی نظر آتے ہیں. یہاں پر سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں تمام مہمات میں بھی سامنے نظر آتے ہیں. پھر سیدنا عمر بن خطاب نے بصرہ کا گورنر بھی آپ کو بنایا، بصرہ کا گورنر بنا. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مینجمنٹ کے اعتبار سے اور آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سوچ فکر اور جو بورڈ یعنی کہ گورننس کی جو آپ کو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ بھی اللہ نے آپ کے اندر عطا فرمائی. وہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن پہلے گورنرشپ آپ کی تھی. یہ صلاحیت تھی آپ کے پاس کہ آپ کو حضرت عمر بن خطاب نے گورنر. یہ بات اہم ہے نا کہ آپ کو جب دیا جا رہا ہے، کمان دی جا رہی ہے، جو ایک بندہ جو ہے ایک فوجی آدمی ہے، مہم کا آدمی ہے، لیکن جب وہ گورنرشپ میں آتا ہے تو پھر آپ نے اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے بصرہ میں بہت زیادہ کام کیا. اس میں ایک بات اور بڑی اہم آ گئی علامہ صاحب جو آپ فرمائیں، اس پہ ذرا 2 جملوں میں کامنٹ ضرور کیجئے کہ اس وقت جو ہے صحابہ جو تھے وہ مسجد کے امام بھی ہوا کرتے تھے، وہ مؤذن بھی ہوا کرتے تھے، وہ مبلغ بھی ہوا کرتے تھے، وہ مجاہد بھی ہوا کرتے تھے، وہ ایڈمنسٹریشن بھی سنبھالا کرتے تھے، وہ حکمرانی بھی کیا کرتے تھے. کیا بات ہے. وہ ایک ہی وقت میں سارا کام کیا. وہ دن کے وقت گھوڑوں کے پشتوں پر ہوتے تھے اور رات میں جو ہے وہ مسلح کے اوپر ہو کر کے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے. یہ دونوں بڑا زبردست قسم کا پہلو ہے جس سے خوف خدا کا جو ہے میں نظر آتا ہے.
اب اس میں ذرا ایک معاملہ چونکہ وقت اب سمٹ گیا، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اگلا جو فیز آتا ہے وہ ہرمزان والا آتا ہے. ہرمزان کے لشکر سے آپ کی جو لڑائی ہوتی ہے اس میں حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. اور خاص طور پہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اہل سوس کے معاملے میں جو مسلمانوں نے معاملہ کیا ہے وہ تاریخ کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو انہینس ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایس او پیز کے مطابق کسی غلام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ امان کا پروانہ دے دے، لیکن خلیفہ وقت نے مرکز میں بیٹھ کے اس کو اون کیا. وہ کیا ہوا تو ضرور بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عرض یہ کروں گا کہ جب جس طرح حضرت فرما رہے تھے جب عراق کو فتح کیا گیا، آواز فتح ہوا، تو اس کے بعد جو ہے چونکہ فارس کے جو لوگ تھے وہ شکست خوردہ ہو چکے تھے، اور جب کوئی بندہ شکست کھاتا ہے تو شکست کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ذہنی طور پر بھی مفلوج ہو جاتا ہے. ٹھیک. لہذا اس وقت جس بندے نے فارس میں کردار ادا کیا وہ ہرمزان تھا. اس نے باقاعدہ کردار ادا کیا، اور یہ ایران کے اندر وہ بندہ ہے کہ جس پر ایرانی بہت زیادہ یعنی فارس کے لوگ جو ہے بہت زیادہ فخر کرتے تھے کہ ایک ایسا بندہ جو بہت تیز ترار بھی تھا اور پالیسی میکر بھی تھا اور ساتھ میں ایک بہت بڑا جنگجو بھی تھا. تو اس نے اس وقت یہ کام کیا کہ جتنے بھی لوگ موجود تھے فارس کے ان لوگوں کو اس نے موٹیویٹ کیا اور سمجھایا کہ بھئی ہمارے ساتھ جو ہے اتنی زیادتی ہوئی، ہمیں شکست ہوئی اور تم عرب کے غلام بنتے جا رہے ہو، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بدلہ لیں. اس نے مزید پرووک کیا ان کو دوبارہ، جس طرح بدر کے اندر ہوا تھا کفار نے، اسی طرح اس نے وہی کردار ادا کرنے کو بدلہ لینا چاہیے. جی. تو لہذا جب لوگ تیار ہوئے اور لوگ تیار ہونے کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو شکست دیں گے. تو وہاں پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ اطلاع پہنچ گئی. لہذا ایک یہ بھی ہے یہاں پر ایک ضمن ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کا نیٹ ورک بھی اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ کہیں پر اگر کوئی پالیسی ہو رہی ہوتی تو وہاں تک جو ہے وہ آرام سے اطلاع پہنچ جائے گا. واہ. اور دوسری بات یہ حضرت عمر فاروق کسی صورت بھی جو ہے وہ اپنا لشکر چڑھا مطلب لشکر کشی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ آپ کی تو یہ خواہش تھی کہ کوئی دیوار ایسی درمیان میں بالکل ایسے ہی کہ ہماری طرف آتے نا ہم طرف جاتے. ایسے ہی مسلمانوں کو کہ آج کے بعد کوئی جنگ نہ ہو، ایران کے ساتھ معاملہ نہ ہو. باہر کے پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ یعنی ایک لشکر بصرہ سے بھیجا اور ایک لشکر جو ہے کوفہ سے بھیجا، اور دونوں طرف سے لشکر بھیجے گئے. دونوں کے جو ہے سپہ سالار جن کو بنایا گیا، جن کو یہ باقاعدہ طور پر بڑا بنایا گیا، وہ حضرت سیدنا ابو صبرہ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ. اب وہاں پر کوفہ والے البتہ پہلے پہنچ گئے. جب کوفہ والے پہنچے وہاں سے جو ہے ہرمزان کی جو ہے جنگ ہوئی، اور اس کے ساتھ جنگ ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کو شکست عطا کی. لیکن شکست اس انداز کے اندر ہو گئی کہ یہ پیچھے ہو گیا اور شوستر کی طرف بھاگ گیا. جب شوستر میں یہ پہنچا تو وہاں سے حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ چکے تھے. تو ایک ایک ہوتا ہے، ایک و ایک 11 ہوتے ہیں. تو اتحاد جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے پاور ہوتی ہے انسان مسلمانوں کی. تو جب یہاں سے بصرہ والے کوفہ والے پہنچ چکے تھے، اکیلے لڑے، یہاں سے جو ہے کوفہ بصرہ والے بھی آ گئے. جب 2 ہو گئے تو مسلمانوں کی طاقت جو ہے مزید مضبوط ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ہرمزان کو شکست دی. اور شکست کیونکہ بڑا آدمی تھا، چلاک بھی تھا، جب اس نے آخر میں یہ بات دیکھی نا کہ اب میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، تو آخر میں اس کے پاس 100 تیر موجود تھے. لہذا جو بھی اندر آ رہا تھا اس کو یہ تیر مار رہا تھا. اچھا، اس کے اندر ایک جس کو تیر مارا ان کا نام تھا برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے. انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 دعائیں کی تھیں. ایک انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اور دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ اس ہرمزان کو ہم سے شکست عطا فرما. وہ مستجاب الدعوات ان سے باقاعدہ دعا کروائی تھی صاحب نے، آپ دعا فرمائیے. تو لہذا اللہ رب العزت نے آپ کی دونوں دعائیں قبول کی، اور ایک طرف یہ کہ ہرمزان کو شکست بھی ہوئی، اور دوسری طرف جب وہ اندر آ رہے تھے تو اس وقت اس نے جو ہے تیر مارا جس کی وجہ سے صحابی رسول جو ہے برہ بن مالک جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. اب اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تو اس نے کہا جناب میرے پاس 100 تیر ہیں، جو آتا جائے گا میں سب کو شہید کرتا جاؤں گا. لہذا 100 کو مارنے کے بعد اگر تم مجھے پکڑو گے یا مار ڈالو گے یہ تو کون سی بڑی بات ہوگی. تو صحابہ کرام نے حضرت ابو صبرہ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں مجھے گرفتار کر لو اور مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے چلے جاؤ. چنانچہ اس کی یہ بات مان لی گئی اور اس کو لے جایا گیا. اچھا، وہاں اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہوئی کہ حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کو مکمل نہ کیا. حالانکہ ہرمزان کو شکست بہت بڑی بات تھی، لیکن اس کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام تھا شہریار، جو سوس کی طرف تھا. لہذا حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تو بھیج دیا ہرمزان، خود آپ جو ہے وہاں چلے گئے. وہاں پر سوس گئے، سوس والوں کو جو شکست ہوئی، شکست ہونے کے بعد جو ہے پھر آپ مزید آگے گئے. مزید ایک اور جنگ ہو رہی تھی 2 ماہ سے، جہاں پر محاصرہ چل رہا تھا. آپ وہاں پہنچے تو وہاں ایک عجیب جو ہے نظارہ دیکھا کہ اچانک جو ہے وہ دروازے کھل جاتے ہیں
اور لوگ جو ہے اپنے ساز و سامان کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں. تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ جنگ ہے، جنگ کے اندر آخر لوگ بغیر ہتھیار کے باہر نکل رہے ہیں اور باقاعدہ ساز و سامان کے ساتھ. تو کہا کیا بات ہے؟ کہا مسلمانوں نے ہم سے معاہدہ کر لیا. تو آپ نے کہا کس نے معاہدہ کیا؟ ہم نے تم سے کوئی معاہدہ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک شخص نے جو ہے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ اب جو ہے جنگ بندی ہو گئی ہے، لہذا اگر تم اپنے آپ کو جو ہے تم جو ہے رک جاتے ہو تو ہم تمہارے سے کوئی جنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ جب معلوم کیا کہ وہ ہیں کون، تو وہ ایک غلام تھے. اگر آج کے دور میں بات کی جائے تو غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام قربان جائیں ان کی شان پر کہ پہلے تو ظاہر بات ہے حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی آپ کی خاصیت تھی کہ آپ کوئی فیصلہ خود نہیں فرماتے. جہاں مشکلات ہوئی تو ہیڈ کوارٹر میں بات کرتے. یہ بات ہے. تو لہذا جو ہے حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچایا. تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ جو ہے ایک غلام نے وعدہ کیا ہے لیکن وعدہ کیا ہے تو لہذا ہم اس بات کو جو ہے ضرور تسلیم کریں گے. دیکھیں اس میں ایک اور بات آ گئی کہ یہ اس کے ظاہر یہ تو مسلمانوں کی فراخ دلی اور یہ اسلام ہے بنیادی طور پہ. لیکن یہاں جو وار اسٹریٹجی ہے اس میں ایک بات اور حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دی کہ میدان جنگ میں لڑنے والے سپاہی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے جنرل ہیڈ کوارٹر سے GHQ سے جو ان کنیکٹ رہے، جو انسٹرکشنز جنرل ہیڈ کوارٹر کے آئیں گے وہی سپاہی کرے گا. یہ ہے بیسیکلی نظم اور یہی ہے ضبط، مطلب فوجیوں کا ضابطے میں ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے. اور ناظرین کرام اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. تکبر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں. دن میں کسی بھی وقت اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مومن کی آیت نمبر 27-41 بار پڑھنے کا معمول بنا لینے سے انسان تکبر جیسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جہاد دین کا ستون اور سعادت مندوں کا طریق ہے. جہاد کی برکت سے مجاہدین کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. حضرت عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. آئیے صاحب اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. ملک کے ممتاز شناخت جناب محمد فہیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو صبرہ نے پائی رحمت خدا کی، ابو صبرہ نے پائی رحمت خدا کی، قرابت ملی ہے انہیں مصطفیٰ کی، قرابت ملی ہے انہیں مصطفیٰ کی، ملا نور ایمان ہے پہلے پہلے، ملا نور ایمان ہے پہلے پہلے، سند بدر میں مل گئی ہے بقا کی، سند بدر میں مل گئی ہے بقا کی، مجاہد نمازی وہ شیر حجازی، مجاہد نمازی وہ شیر حجازی، مجاہد نمازی وہ شیر حجازی، طلب رکھتے ہر دم خدا کی رضا کی،
طلب رکھتے ہر دم خدا کی رضا کی رضی اللہ عنہم میں شامل ہے ساجد رضی اللہ عنہم میں شامل ہے ساجد کہاں ان کو حاجت ہماری ثنا کی کہاں ان کو حاجت ہماری ثنا کی ابو صبر نے پائی رحمت خدا کی قرابت ملی ہے انہیں مصطفیٰ کی